کہتے ہیں ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں تو پھر کیا آئے گی کہ نہیں؟ وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور احصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے احصال ثواب کیا کرو، ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ بالکل ایسی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے، ہزاروں میل دور کا۔ جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے آسمان پر، اور اگر آپ کو اٹھائے گا کوئی، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں، جیسے کہ مومنین کی ارواح ہیں، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی۔ کافر کی روح یا بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں۔ صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر روح کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو بھی مکمل اجازت دے دیتا ہے وہ جہاں گھومے پھرے، اور اگر بالفرض یہاں سے مکہ جانا ہے تو لمحے بھر کے اندر پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد دیکھیں، صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، ایک کافر منافق کی نظر کی تیزی کا حکم یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب منکر نکیر کو بھیجتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت نظر آتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالات کے صحیح جوابات دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، جب تک جسم میں ہے تو آسمان تک پہنچ رہی ہے، لیکن جب روح جسم کے قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو جنت تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے، اور دیگر اصحاب بھی اسی طرح سے اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد چاہے کہیں پر بھی ہو، رشتہ دار کہیں پر بھی ہو، اگر ارواح کو اللہ تعالیٰ اجازت دے تو لمحے بھر میں آپ کے پاس دبئی میں بھی آ کر فریاد کر سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو فریاد کا موقع ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں مستقل یاد رکھا جائے اور تسلسل سے احصال ثواب، بلکہ ان کے لیے کوئی بڑا ثواب جاریہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ان کی روح بہت سکون سے رہتی ہے۔